دیگر مصطفیٰ ہوا، فرد علم سے شب دیگر مصطفیٰ ہوا، غموں کی مدار میں حسن مجتبیٰ ہوا، غم کی مدار میں حسن مجتبیٰ ہوا، جنبتی آسمان کو زمین تر ترات تھے، عرشِ خدا کے غم میں جو زہرا لاتے تھے، عرشِ خدا کے غم میں جو زہرا لاتے تھے، جب گل چراغ مرکزے کہتی تھی رو کے زینب نالا جواب دو، کہتی تھی رو کے زینب نالا جواب دو، خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو، خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو، کیا ہو گیا ہے حشر کا ساماں جواب دو، ہوتی ہے بیٹی آپ میں قربا جواب دو، اب تو برائے خالق یزدہ جواب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، اماں جواب دو میری اماں جواب دو، ہمسائیوں کی تھی شکایت کے اماں جان، یا دن کو روئے یا تو کریں رات کو بوا، رونے سے آپ کے ہے خلل کام میں یہاں، نانا کے بعد پھر گئے جو تھے میرے باپ، کیسے تھے کلمہ گو مسلمان جواب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، کیسے تھے کلمہ گو مسلمان جواب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، نانا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا، پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر لیا، امت نے جو ظلم کیا صبر کر لیا، اس ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا، کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو، ارے اماں جواب دو میری اماں جواب دو، کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو، اماں جواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، أفضل المخلوقين في عالم التكوين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
لنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أرباب المجلس سلسلے کے آخری تقریر ہے آج. آپ سبھی حضرات نے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو جس انداز سے سراہا ہے اور میری جو ہمت افزائی کی ہے اس کے لیے میں آپ سب کا شکرگزار ہوں. ادارہ نور ادب کے ممبران شکریہ کے حقدار ہیں. اس اعتبار سے تذکرہ شہزادی کونین کے ذریعے انہوں نے مجھے داخل ثواب ہونے کا مرحمت فرمایا. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے ادارے کے ممبران کے جو بزرگ جو آبا و اجداد انتقال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین اور مومنات ان سب کو ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے شامل کریں. صلوات آیت تطہیر کے ذہن میں جو کچھ میں نے آپ حضرات کی خدمت عرض کیا اس سے کم آپ سب نے اتنا تو محسوس کر ہی لیا ہوگا خاندان رسالت کا کوئی جواب اس پوری کائنات میں نہیں. اور اس خاندان میں خود پروردگار نے آیت تطہیر کے نزول کے لیے خانہ جناب سیدہ کا انتخاب کر یہ بات بھی ثابت کر دی کہ محترم سب ہیں لیکن مرکزی شخصیت فاطمہ زہرا کی. ایسی عظیم الشان طہارت جیسی اس سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی نہ آج تک کسی کو میسر ہو سکی ہے نہ قیامت تک میں. وقت اجازت دی تو انشاءاللہ آج اس طہارت کی بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. میں
اور اگر وقت میں گنجائش نہ رہی تو پھر آئندہ کے لیے یہ موضوع چھوڑ دیں۔ جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حسنین علیہ السلام جن عظمتوں کے مالک تھے، قدرت نے انہی عظمتوں کے اظہار کے لیے جناب سیدہ کے گھر میں نزول آئے تطہیر کا پورا انتظام کیا۔ پیغمبر اسلام کا اپنی بیٹی کے گھر آنا، اپنے ذوق کا اظہار کرنا، ردائے جناب سیدہ کو اوڑھ کے لیٹ جانا، پھر پوری ترتیب کے ساتھ ایک ایک کا چادر میں آنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ حادثاتی نہیں تھا، پروردگار کی طرف سے ایک انتظام کے تحت ہی۔ دنیا جانے علی کسے کہتے ہیں، دنیا سمجھے سیدہ کس کا نام ہے، اور دنیا اس حقیقت کو جانے کہ اس گھر کے بچے اور بوڑھوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جتنا صاحب کمال بزرگ ہوتا ہے اتنے ہی صاحب کمال بچے ہوتے ہیں۔ چادر تطہیر میں چونکہ پنجتن آئے تھے، اگرچہ مرکزی شخصیت سے انکار کی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عظمتوں کے آفتاب کا نام ہے علی، عظمتوں کے مہتاب کا نام ہے حسن و حسین۔ ان سب کی عظمت کائنات پر ظاہر ہو جائے، اس کا انتظام اللہ نے بھی کیا ہے اور اس کا انتظام رسول اللہ نے بھی کیا ہے۔ اب میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عظمتوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو حسنین علیہ السلام کے بیمار ہونے پر رسول اللہ ماں باپ سے نہ کہتے کہ روزے رکھی منت۔ دیکھیے آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا اسلام جانتی ہے کہ رسول کو اپنے نوازوں سے جتنا پیار تھا اتنا کسی سے نہیں، تو جب نوازوں سے اتنا پیار تھا تو ماں سے کہنے کی کیا ضرورت کہ بچوں کی صحت کے لیے تم روزے کرو، باپ سے کہنے کی کیا ضرورت، خود رسول اللہ کو منت مان لینا چاہیے تھی، میرے بچے صحت یاب ہو جائے۔ لیکن آپ ذرا سا غور کیجیے، پوری زندگی رسول نے دعویٰ کیا ہے یہ میرے بچے مجھے اپنی جان سے زیادہ نہیں، لیکن جب بچے بیمار ہوئے تو منت رسول اللہ نے نہیں مانی کہ ہم روزہ رکھیں گے بچے سے احتیاط ہو۔ ماں سے کہا، باپ سے کہا۔ اچھا چلیے منت نہیں مانی تھی تو منت تو فیصلہ نے بھی نہیں مانی، مگر روزہ رکھنے میں وہ شریک ہے، تو رسول اللہ نے منت نہیں مانی تھی تو اپنے داماد کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے نوازوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں تو رسول شریک ہو سکتے ہیں، مگر یہاں بھی رسول کی شرکت نہیں۔ یعنی پورے واقعے سے رسول اللہ نے اپنے کو علیحدہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی جانتا تھا روزہ رکھیں گے تو سورہ آئے گا، روزہ رکھیں گے تو سورہ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ رسول کی شمولیت کی وجہ سے آ گیا، رسول اللہ نے اس واقعے سے اپنے کو الگ کر کے پوری کائنات کو بتایا
چادر تقسیم میں میں شریک ہوں سب فقط ایک آئے گا آج میں سب سے الگ ہوں لیکن مدح میں میرا سورہ پورا آیا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ نہ عظمتوں میں علی کے یہاں کوئی کمی ہے نہ شہزادی کی فاطمہ کے یہاں کوئی کمی ہے نہ حسن و حسین میں کوئی کمی ہے یہ صلوات بھیجے لیکن سب آپ نے سنا ہوا میں سناؤں گا مگر ہو سکتا ہے کوئی جو ایک بات نہیں آ جائے منت وانی روزہ رکھا گیا برابر آپ سنتے رہتے ہیں سوالی آ گیا دروازے پر اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں پورے 3 دن یہ سوالی دنیا کے سوالی نہیں تھے یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے جو یتیم بن کے یہ مدینے والے نہیں تھے جو یتیم و اسیر بن کر سب نے مانا ہے یہ عرش کے فرشتے تھے روٹی مانگ کے لے اپنی بھوک کا اعلان کر کے لے خالی لے نہیں گئے یہ کہہ کے لے کے بھوکے ہیں ہمیں کھلاؤ تو کیا یہ فرشتے روٹی کھائیں گے جناب ابراہیم کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ فرشتے روٹی نہیں کھاتے دنیا کی میں پھر کہہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں بزرگوں کو نہیں جناب ابراہیم کی مہمان نوازی مشہور ہے اتنے مہمان نوازتے کہ بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھاتے مہمان نہیں آیا تو بھوکے بیٹھے ایک لقمہ منہ میں نہیں ایک مرتبہ اتفاق سے 3 دن تک کوئی مہمان آئے 3 دن تک اللہ کا خلیل بھوکا بیٹھا تھا کتنی عزت کا سامنا تھا نہ ہم سمجھ پائیں گے نہ 3 دن کا فاقہ کیجئے تو پتہ چلے کہ کس قدر مصیبت کا شکار تھا تیسرا دن بھی مکمل ہونے کو آ گیا مہمان نہیں آیا اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے مالک جانتا ہے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاؤں گا اب کسی مہمان کو جس کے ساتھ بیٹھ کے تیرا خلیل کھانا کھا لے لفظوں کو یاد رکھے گا کیا دعا مانگی ابراہیم نے مالک بھیج دے کسی مہمان کو جس کے ساتھ بیٹھ کر تیرا خلیل کھانا کھا لے دعا مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی ایک صاحب نے دستک دے دی نماز سماوی کو صلی اللہ سمیٹا خلیل نے اب جو دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے کا تشریف لائیے دعا پوری نظر آئی نہیں مصلی سمیٹا اور دسترخوان بچھا دیا خود بھی بیٹھ گیا اور آنے والے سے بھی کہا یہ تشریف وہ بھی آگے بیٹھ گیا ابراہیم نے کہا بسم اللہ کیجئے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں یہ قانون تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کھانے میں شروعات میزبان کو کرنا چاہیے آپ شروعات کیجئے جناب ابراہیم نے روٹی اٹھائی لقمہ توڑا منہ میں رکھا کھا لیجئے ہم نے شروعات کر دی اب تو کھائیے اب جب زیادہ زور دیا تو انہوں کا لگتا ہے آپ نے ہم کو پہچانا ہے ابراہیم نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا کہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی تو اس میں میرے کھانے کا ذکر ہی نہیں آپ نے تو کہا تھا کسی کو لے دے جس کے ساتھ بیٹھ کے تیرا کھانے کھائے تو میں بیٹھا ہوں آپ کھائیے آپ نے میرے کھانے کے لیے دعا کہا ٹھیک ہے چلیے اب میں پرسنلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کیا کہا آپ نے پہچانا نہیں ہم دنیا کے انسان نہیں ہیں چونکہ آپ کی دعا میں گنجائش تھی کہ آنے والا نہ کھائے تب بھی آپ کھا لیں گے اس لیے اللہ نے مجھے بھیج دیا معلوم ہونے کا اور یہ
रोटी है। अगर अपने दरवाजे को भिखारी न बना दिया तो अपनी बेटी फातिमा न कहिए। अच्छा खाएगा नहीं ये तो तय है, फरिश्ता है, दुनिया की रोटियां उसके ज़िंदा नहीं, तो ये तो फाइनल है कि खाएगा नहीं। तो फिर अपनी भूख का इलाज करके मांगा करो। कुछ दूर ले जाके फेंक दे। मौलाना आपके दिमाग खराब हो गए। आम रोटी को भी इस तरह से फेंकने की इजाजत नहीं है। से जाके तरह से लेदा की रोटी तो क्या करेंगे? कहां तक जाएगा? लेके जाए। मना की आखिरी मंजिल का नाम है जन्नत। इसका मतलब है कि ये जन्नत तक रोटी लेके जाएगा। अब अगर इजाजत हो तो अपने नाम का थोड़ा सा फायदा उठा लो। मेरा नाम है रिजवान, मैं 18,000 हो गए जन्नत। कुछ महसूस किया मैं क्या कर? अगर जन्नत जाना है तो सलवार ठीक से भेजिए, वरना दरवाजा अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है दरवाजा जन्नत। क्यों? कर यहां खड़े रहो डंडा लेके, कोई चीज ऐसी जन्नत में आने न पाए तो नेमत न हो। हमने फरिश्ते को देखा कि रोटी लेकर हमने उसके दरवाजे पर रोटी हटाया ना, माना तू तो अंदर जा सकता, ये रोटी नहीं जा सकती। उसने कहा क्यों नहीं जा सकती? इसलिए हमने कहा इसलिए कि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगाई है ताकि हम किसी और चीज को जन्नत में जाने न दे। तू तो जा सकता है लेकिन रोटी नहीं जा सकती। अल्लाह का हुक्म है जो चीज मेरी नेमत न हो वो जन्नत में नहीं जा सकती। मैं पता इतना आवाजी मालिक क्या कहता तू रोटी लेके लौट जाओ। मैं पता ने आवाजी रिजवान इसे रोटी लेके जाने दे, रिजवान इसे रोटी लेके अंदर जाने दे। हमने कहा मालिक ये क्या बात हुई? तू नहीं तो मुझसे कहा था कि जो चीज जन्नत की नेमत न हो उसे अंदर जाने न देना। तो मैं रोक रहा हूँ रोटी, अब तू मुझे मना क्यों कर रहा? क्यों कह रहा जाने दे? कब मैं कह रहा हूँ कि जाने दे, ये कहना ही बात की दलील है कि रोटी नेमत है। अगर नेमत होती तो मैं क्यों कहता कि रोटी को लेके जाने दे? हमने कहा मालिक तेरी जन्नत में क्या नेमतों की कुछ कमी रह गई थी? नहीं सुना आपने? मैंने क्या कहा? मेरे मालिक क्या तेरी जन्नत में नेमतों की कुछ कमी रह गई थी तो तूने जमीन से रोटियां भी मंगवा के जन्नत में दाखिले को बनेगा? आज ही तो मुझे बताना है कि फातिमा अली की कुफो है, जब तक अली की विलायत तीन ना है, तीन अधूरा है। जब तक फातिमा की रोटी जन्नत में ना है, जन्नत अधूरी है। ये फरिश्ते रोटी लेके गए हैं जन्नत की नेमतों को मुकम्मल करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जन्नत की नेमतें हैं किसके लिए? राम कुमार खाएंगे इसे? किसी फारूकी और सिद्दीकी के मुकद्दर में है? क्या ये साहिबान ईमान के लिए जन्नत है? जन्नत की सारी नेमतें भी मोमिनीन के लिए। इसका मतलब ये रोटियां मंगवाई गई हैं मोमिनीन के लिए। मेरे मालिक तेरी जन्नत में इतनी नेमतें थी, एक रोटी न रहती तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता? क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर ये रोटियां न मंगवाता तो कयामत में मोमिनीन मुझसे शिकवा करते, मालिक हम तो मोमिन होकर खाते में रहे, मालिक हम तो मोमिन होकर खाते में चले गए।
بھیج دیا پورا سورہ اس کو۔ سورہ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ بچہ جانتا سورہ دہر۔ دیکھیں قرآن میں اس سورہ کا نام سورہ دہر، مگر میں اس سورہ کو سورہ دہر نہیں کہتا۔ آل محمد کے نام جنت کا پیغام ہے، اللہ نے لکھ دی جنت کے اندر کہ یہ دودھ کی بہتی ہوئی نہریں تمہاری، یہ میوہ دار درخت تمہارے، یہ کوثر تمہارا، یہ سلسبیل تمہارا، یہ حور تمہاری، یہ غلمان تمہارے، یہ جنت کا آگ، یہ ملک کبیر تمہارا۔ کہا کہ نہیں کہا؟ ملک کبیر دیا ہے تین کی روٹیوں کے بندے۔ میں اکثر کہتا ہوں جن لوگوں کے گلے میں بوسے اہل بیت کا کینسر ہوتا ہے، فضیلات آل محمد کا جام کے ہاتھ سے نیچے نہیں چلتا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ملک کبیر دیا۔ کون سی بڑی بات ہو گئی ملک کبیر دے دیا؟ سلیمان کو ملک عظیم دیا اللہ نے کہیں دیا؟ سلیمان کو ملک عظیم دیا تھا، تھوڑی سی لفظ بدل کے ملک کبیر دے دیا، تو کون سی خاص بات ہے؟ ہاں ان کے علاوہ کسی اور کو نہ دیا ہوتا اللہ نے تو یقیناً فضیلت کی بات تھی۔ تو جب ان سے پہلے سلیمان کو دے چکا تو اب اگر کہہ رہا کہ یہ ملک کبیر تمہارا تو کون سی خاص بات؟ جہالت کی بات، کم سے کم کبیر اور عظیم کا فرق تو سمجھو۔ کبیر عظیم سے بڑا نہیں، ایسے تھوڑی دلیل کے ساتھ ہو، لفظ کبیر لفظ عظیم سے بڑا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کیسے؟ تو میں دیکھیں اتنا تو ہم مانیں گے کہ اللہ سب سے بڑا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے کوئی چھوٹا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا جو بڑا ہوگا۔ اب عظیم و کبیر میں کتنا فرق ہے، کتنا کبیر عظیم سے بڑا ہے۔ مسلمانوں ذرا آزاد کو توجہ سے سنا کرو، اگر مؤذن اللہ عظیم کہتے تو سلیمان کا کوئی بڑا ہے، اگر مؤذن اللہ اکبر کہتے تو آل محمد کا کوئی بڑا ہے۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ اکبر اعظم سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اللہ اعظم نہیں کہا جاتا، اللہ اکبر کہا جاتا۔ تو کہا یہ ملک کبیر تمہارا۔ اب اس کے بعد جو اللہ نے کہا وہ سننے کی چیز، وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا، ہم تمہاری محنت و کوشش کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک جنت کی اتنی نعمتیں دے دی، آخرت کا ملک کبیر دے دیا، اب شکریہ کس بات؟ کہا تم ایسی بات کر رہے تو ہماری سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، مجلس پڑھنے کہیں گئے، میزبان نے جتنی اس کی استطاعت تھی اس سے بڑھ کے آرام و آسائش کے انتظام کیے میرے لیے۔ 5 دن رہا، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، چلتے ہوئے لفافہ بھی دیا۔ یہ آپ لوگوں کو سنا سے بھی ایک آدمی اب اشارہ آپ کو کر رہے ہیں بھائی، جس پر جو بات جاتی ہے وہ سمجھ لے۔ سلام بھیجے مولا، آرام آسائی کا پورا انتظام، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، گرم پانی بھی رکھا ہے۔ سردی کا موسم ہے، جہاں بستر پر بار بار مجھے مولانا کمبل پہ رکھتے ہیں۔ آپ کو سردی نہیں لگنا چاہیے۔ خدا کی قسم اپنے گھر والوں کا اتنا خیال نہیں جتنا آئے ہوئے ذاکر کا۔ چلنے لگے تو دادے لا کے نہ پڑے بابا کو دیا، اور جب ہم سواری کو بیٹھنے لگے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولانا
اب ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، اب آج تو میں مولا علی کی بات ہی نہیں کرتا، اب میں شہزادی کی بات نہیں کرتا، میں شہزادے حسن اور شہزادے حسین کی بات نہیں کرتا۔ ذرا سب سے غور کیجیے اللہ نے کیا کہا، یہ حور تمہاری، یہ غلمان تمہارے، یہ کوثر تمہارا، یہ سرزمین تمہارا، یہ جنت کی ساری نعمتیں تمہاری، کس کی؟ جنہوں نے روٹیاں دی۔ نہیں بولتے ابھی؟ ارے روٹیاں دینے والوں میں چار معصوم ہیں، ایک میرے معصومات میں چابی ہے۔ اللہ نے علی اور فاطمہ کے ساتھ فضا کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ ارے آل محمد کی برابری کرنے سے پہلے اس گھر کی روٹی کی برابری کرنے سے آخرت کے ملک کبیر میں برابر کا پارٹنر بنا دیا فضا کو۔ جنت کے ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے یہ سب تمہارا، تو تمہارے میں فضا آئی کہ نہیں ہے؟ تو جنت کی پوری برابر کی پارٹنر ہے فضا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ اللہ نے فضا کو جنت کا پارٹنر کیوں بنا دیا؟ کچھ نقلی مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، علی کے دشمنوں کو برا نہ کہی، اللہ رحیم ہے، اللہ کے بھئی بندے علی رحیم ہیں، ہو سکتا ہے اپنے دشمنوں کو یہ معاف کر دے تو جب یہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، تو معافی جب ان کو مل جائے گی تو یہ تو جنت چلے جائیں گے، آپ بلا وجہ کو برا کہہ کے جہنمی کیوں کرتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی سیدہ، ٹھیک ہے چلیے ہم نے مان لیا، کچھ لوگوں نے دروازے پر آگ لگائی، جب دروازہ گرایا شہزادی کا پہلو چکرتا ہو گیا، مگر رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اگر قیامت کے روز یہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، ہم سے غلطی ہو گئی فاطمہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی سیدہ ہمیں معاف کر دو، تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دے ان قاتلوں کو، تو آپ ان پر لعنت بھیج کر بلا وجہ کو گناہگار کیوں بنائیں؟ وہ جنتی ہو جائیں گے، آپ لعنت بھیج کے جہنمی ہو جائیں گے۔ حسن کو کسی نے زہر دے دیا، چلیے وہ زوجہ صحیح، مگر رحمت للعالمین کا فرزند ہے، حسین کو پیاسا شہید کر دیا یزید نے، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، تو اگر حسین معاف کر دیں گے تو اللہ کیوں نہ بخش دے گا؟ تو کیوں آپ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فضا کو جنت کا پارٹنر بنایا؟ اب بھائی حسنین صاحب ہمیں اجازت ہے تو انہی کی مثال دے کے بات آگے بڑھا دیں۔ آج دن ان کے گھر میں رہنا، ان کا گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کا مکان مجھے بہت اچھا لگ رہا، دل چاہتا میں اس میں رہوں، اتنا لمبا چوڑا صحن، صبح سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کو ملے گا، گرمیاں آئیں گے رات میں کھلے ہوئے صحن میں لیٹیں گے، ٹھنڈی ہوا ملے گی، دے دیجئے ہمیں۔ کہ مولانا ہم دے تو دیتے، مگر کیا کریں مجبوری ہے، ہم اکیلے اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے اور بھائی بھی ہیں، ان کا بھی حصہ ہے، ہمارا حصہ آپ کے لئے بے لے جائیے، وہ سامنے ہمارے بھائی رہتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجیے، اگر وہ اجازت دے دے تو ہم سے بیٹھے ہوئے سامنے، میں ان کے دروازے پر پہنچا، میں نے کچھ بھی کھٹکھٹائی، باہر نکل کے آئے، ہم نے کہا بھائی آپ کا گھر مجھے بہت پسند آیا، ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، اجازت دیجئے کہ آپ مولانا ہیں، قابل احترام ہیں، مگر ہم رہنے ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، کل آپ قبضہ کر لیجئے، ہمیں باہر نکال دیجئے۔ دیکھیں حسنین صاحب نے اجازت دے دی، ان کے بھائی نے کہا ہم آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، بتائیے رہ پائیں گے؟ جب مشترکہ پراپرٹی ہے تو جتنے شیئر ہیں جب تک سب اجازت نہ دیں، کیا سننا ہے؟ جب تک سارے حصے
शहजादी से माफी, ले लो मेरे शहजादों का माफी, हिस्सा तो मेरा भी है। और मैं अपने आकाओं और अपनी शहजादी के कातलों को जन्नत में तो आना दूर की बात, पूरे जन्नत में न तो समझिया दुश्मन आने वाले रसूल कभी जन्नत में न जा पाए, इसके लिए अल्लाह ने फिजा को जन्नत का पाठ करना। अच्छा जनाब, अब जरा से एक चीज पर गौर करेंगे, बराबर की हिस्सेदार फिजा है ना, कोई दुश्मन अहले बैत जन्नत में जा ही नहीं, बिल्कुल तय है। जिनका नमक खाया है फिजा ने, उनके दुश्मनों को जन्नत में आके क्या नमक हरामी का सबूत देगी? अब जो बात कहने जा रहा हूं उस पर तवज्जो कीजिए। फिर कहता हूं, इन मासूमों की बराबरी का तसव्वुर तो जाने दो, घर की कनीज के बराबर होके दिखाओ पहले। जनाब फिजा को जिस दिन रसूलुल्लाह अपने साथ लेके सैयदा के पास आए और कहा, बेटी तेरी जिंदगी में एक मुआविन को लेकर, तेरी मददगार, ये तुम्हारा घर के कामों में बराबर से हाथ बढ़ा। कह के रसूलुल्लाह चले गए। उस दौर में कनीजों का और गुलामों का चलन था घरों में। अब कहीं फिजा ये न समझ बैठे कि रसूल को अपनी शराफत की बुनियाद पर कह के चले गए कि मुआविन दे के जा रहा हूं, हो सकता है मुझे लौटी बना के रखा जाए। इधर रसूल घर से बाहर हुए, शहजादी ने फिजा की खबर, फिजा सुना तुमने मेरा बाबा क्या कह के गया है? तुम अपने को कनीज न समझ गए, तुम अपने को लौंडी न समझना, तुम इस घर की खादिमा नहीं हो, घर की एक मेंबर ऑफ फैमिली। देखिए बड़े बड़े दावे करने वाले आपको बहुत नेता मिल जाते हैं, इलेक्शन का जमाना आने दीजिए, दावों में जमीन और आसमान के कुलावे मिला देंगे, और जब अमर की बात आएगी तो 5 साल सूरज भी नहीं करते। ये है दुनिया। मगर आले मोहम्मद का किरदार, रसूल और आले रसूल का किरदार जितना कह दिया, हर बाहर को काफिजा तो खात्मा बन के नहीं आई हो, मेंबर ऑफ फैमिली हो। और अब देखिए जो कहा था कितनी अदालत के साथ आपने उस पर अमल शुरू किया, कि एक दिन घर का सारा काम तुम करोगी, एक दिन घर का सारा काम मैं करूंगी। कोई इख्तिलाफ तो नहीं है इसमें ना? ये मुआहदा हुआ था जनाबे फिजा और जनाबे सैयदा में, एक दिन घर का काम हम करेंगे, एक दिन घर का काम तुम करोगी। जिस दिन हम काम करेंगे उस दिन तुम आराम करो, और जिस दिन तुम काम करोगे हम आराम करेंगे। रोटी एक दिन नहीं गई, 3 दिन गई। महसूस कर रहे हैं? अगर पहले दिन की रोटी जनाबे सैयदा के हाथ की आए तो डेफिनेटली दूसरे दिन से और अगर कहीं इत्तेफाक से पहले ही दिन फिजा के हाथ की तो शहजादी के हाथ की एक दिन है, फिजा के हाथ की 2 दिन। ये जो आए थे रोटी लेने, हमें हमारे उलमा ने बताया दुनिया के इंसान नहीं थे, ये थे फरिश्ते। अच्छा तो फरिश्तों की तारीफ जो हमने देखी है, हमने सुनी है, वो ये है कि कोई फरिश्ता फालतू फल बैठा नहीं रहता,
کسی کو تسبیح پڑھنے پر لگا دیا تو ساری زندگی وہ تسبیح پڑھے گا. یہ جو 3 دن فرشتے آئے کہیں اللہ تک کوٹے میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. یہ بھی کچھ وہاں کر رہے تھے. اللہ نے پہلے دن آواز دی ہوگی اے فرشتے میرا سجدہ چھوڑ جا میرے سیدنا سے روٹی لے کر آ. دوسرے دن اے فرشتے میرا رکوع چھوڑ جا میرے سیدنا سے روٹی لے کر آ. تیسرے دن اے فرشتے میری تسبیح چھوڑ جا کے میرے سیدنا سے روٹی لے کے آ. میں نے کیا کہا؟ کم سے کم ایک دن کی روٹی فضا کی ضرور ہے. میں پھر کہتا ہوں محمد والے محمد کی برابری کا حوصلہ چھوڑ ذرا قریب کی برابری کر کے دکھاؤ. اللہ نے فضا کے ہاتھ کی روٹی پکا کے بتا دیا. جس فضا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بھی فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. ابھی تو فرشتوں کی عبادت چھوڑوا کے روٹی پکائی. فضا امتوں کو اس مقام پر ہے جہاں انسان کا تصور بھی پہنچ. تو جہاں کنیز کی یہ شان ہو وہاں شہزادی کس مقام کی. ایک صلوات ہے میرے دوستو. انسانی زبان قاصر ہے. انسانی ذہن مخلوط ہے. نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے لوگ. ہم تو فقط اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے. ہمارے گھر کی عورتیں اس بات پر ناز کرتی ہیں کہ ہمیں ان کی کنیزی کا شرف ہے. کس کا؟ کس کی کنیزی؟ کس کی غلامی؟ شہزادی کی نہیں. ارے فضا کی غلامی مل جائے تو زندگی آقاؤں کی بات جانے دیجیے, شہزادی کی بات چھوڑ دیجیے. فضا کی غلامی کا شرف مل جائے تو زندگی کا بیڑا پار. بس ختم کر دی میں نے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, اور اگر میری بھی زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ہاں دیکھیں, میں نے بھی کچھ کہا نہیں, فقط تصور میں آوازیں بڑھتی. جس گھرانے کی یہ بعد رسول یہودیوں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی, عیسائیوں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا. ظلم ڈھانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں. روتے اسی پر جو ہے کہ کاش ان کی عظمتوں کا لحاظ کیا گیا. جن کے دلوں میں بغض ہے ان کے بستر پر قرآن رکھ کے پوچھے کہ تاریخ کے کسی بھی ورق پر تم نے ان کا کسی کے ساتھ ظلم دکھایا؟ کسی کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہو کہیں پڑھا تم نے؟ سوائے سب کو فیض پہنچنے کو انہوں نے کچھ نہیں. مگر جو ہوا, اب میں اپنے ملک کی زبان اگر استعمال کروں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا, جو لوگ پوجا کرنے کے لائے انہیں تو چین سے جینے بھی نہیں دیا گیا. آج میں شہزادی کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کروں. مولا کائنات کو اعلان فقیر کی بنیاد پر جو منصب ملا تھا اس سے محروم کر. لیکن یہ سب جانتے تھے کہ اگر علی بیعت نہیں کرتے تو ہماری خلافت باطل. یہ مولا کائنات کے پاس قاصد آ رہے ہیں, چلیے آپ کو بیعت کے لیے بلایا جا رہا. مولا نے صاف انکار کیا ہے کہ بیعت نہیں کریں, نہ بیعت کریں گے نہ تمہارے دربار میں آئیں گے. قاصد نے جا کے جواب دیا, صاف منع کر دیا, نہ بیعت نہ کریں گے نہ دربار خلافت میں آئیں گے.
میں سے ایک کھڑا ہو کہا ایسے نہیں آئیں گے، ہم آگ لے کے جائیں گے، ان کے گھر میں آگ لگا دیں گے تب تو نکلیں گے باہر۔ کسی نے کہا شیر خدا ہے، دیکھیے سوال ہوتا نا کیسے خاموش تھے، اتنا سب کچھ ہو گیا تب بھی آئی خاموش، کہا ہم آگ لے کر جائیں گے، گھر میں آگ لگا دیں گے تب تو نکلیں گے۔ کسی نے کہا دیکھو سوچ سمجھ کے جاؤ، شیر خدا ہے، اگر کہیں جلال آ گیا علی کو تو مدینے کی گلی گلی میں خون ہی خون نظر آئے، علی کے سامنے ٹکانا کسی کا ممکن نہیں ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں کہ علی تلوار نہیں چلائے، کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا تھا رسول نے حاضر وقت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اے علی تم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے مگر تمہیں میرے ہاتھ آتا ہے، علی تلوار آج جب رسول اپنے ہاتھ کا واسطہ دے کے علی کو صبر کی تلقین کر کے گئے ہیں تو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا جائے تھا۔ آپ یقین جانیے شیر مردہ بھی ہو تو علی کے آتے ہوئے لوگ اتنی ہمت کیسے ہو سکتی تھی کسی کی کہ علی کے گلے میں رسی ڈال دی جائے؟ اس جرأت کے پیچھے کوئی راز وہی تھا کہ رسول اللہ نے جو علی کو وصیت کی تھی صبر کی وہ لوگوں نے سن رکھی، سب جانتے تھے کہ رسول کے حکم کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے علی تلوار نہیں ہو۔ آ گئی یہ ظالم دروازے پر، کالی باہر نکلو ورنہ ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں۔ اب تاریخ کی لفظ یہ ہے کہ میری شہزادی سہنے خانہ میں بڑی چکی تھی، جیسے ہی اس نے سنا کہ لوگ آگ لگانے کی بات کر رہے وہ شہزادی نے چکی چلانا چھوڑی، دروازے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے مسلمانوں اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں جس گھر میں فرزندان رسول ہے اس گھر میں آگ لگا دو گے؟ ادھر سے جواب ملا ہاں اگر علی باہر نہیں ہے تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں رسول کے فرزند ہے۔ اور اسی کے ساتھ ان آنے والوں میں جو سب سے آگے تھا جو سربراہ بن کے آیا تھا اس نے دروازے پر بتا اس کی ایک رات پڑھنا تھی کہ 70 ملائن آئے تھے، 70 لاتے دروازے پر سن رہے ہیں؟ چولہے ہلے، جب چولہے ہلے اور شہزادی کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکا، بہت روئیں گے چولہے ہلے تھی تو 70 لاتے پڑی، شہزادی نے دیکھا دروازہ گرنے کی بولی چل رہا، شہزادی نے یوں ہاتھ لگا کے دروازے کو روکا کہ کہیں گر نہ جائے، بہت صبر کے ساتھ سنیں۔ یہ کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے اسے کاٹ کر دروازہ بنایا گیا، کھجور کا درخت کافی چوڑا ہوتا ہے۔ اب میں ہندوستان کی زبان میں بولوں کہ اس کے درخت کے تنے کو کاٹ کر پٹرے بنائے گئے تھے، لیکن پٹرے اتنے چوڑے نہیں تھے کہ اسے پورا دروازہ بن جائے، تو ان پٹروں کو جوڑا جائے گا تبھی تو دروازہ بنے گا، تو جوڑا کیسے گیا؟ کھڑے کھڑے 2 پٹرے لگائے، کھڑے کھڑے یوں، ان 2 کو جوڑنے کے لیے بیڑی پٹیاں لگائیں اور ان پٹیوں کو جوڑنے کے لیے لوہے کی بیڑیں لگائی۔ آپ جانتے ہیں میل کا مطلب جس کا ایک طرف کا حصہ موٹا ہوتا ہے دوسری طرف کا حصہ نکیلا ہوتا ہے، ان میخوں کے ذریعے یہ جو پٹیاں بیڑی تھی انہیں پٹوں سے جوڑا گیا تاکہ دروازہ بن سکے۔ اب یہ میخیں کھوکھ ہوتی گئی مگر ان کا نکیلا حصہ اندر کی طرف تھا، اب شہزادی
देखने लगी, शहजादी की लगी हुई चोट देखने लगी, जला हुआ जिस्म देखने लगी। मता शहजादी ने कहा, मेरा जला हुआ जिस्म न देखो, मेरी टूटी पसलियां न देखो, मेरा जख्मी बदन न देखो, जबकि मुझे सहारा देके उठाओ। बीवियों ने सहारा देके उठाया, कहा जाओ मेरे बाबा का मामा लेकर आओ, मेरे बाबा को जिंदा लेकर आओ, मेरे बाबा की तोड़ पकड़ने वाली जिंदा लेकर आओ। जनाब उम्मे अमन दौड़ के गई, रसूल का मामा लेकर गई, रसूल की निदा लेकर गई। शहजादी ने बाप का मामा सर पे रखा, निदा कर कांधे पर डाली और कहा, बीवियों मुझे सवाल दे, मुझे बाबा की कब्र पर ले चलो। इतनी जख्मी थी मेरी शहजादी, वो चलने की ताकत नहीं थी। क्या मुझे सवाल दे, मेरे बाबा की कब्र पर ले चलो। बनी हाजिर की औरतें पकड़ के शहजादी को कब्र रसूल पर लाई। यहाँ लाने के बाद शहजादी ने मामा उठा के अपने बाबा की कब्र पर रखा, कोट से निदा उतारी, बाबा की कब्र पर रखा। बाबा, ये आपका मामा लेकर आई हूँ, ये आपके रजा लेकर आई हूँ। ए बाबा, आप सब्र की वसीयत करके गए थे, बाबा अली का हक छीना गया, मैंने सब्र किया, मेरा बाप मेरा छीन लिया गया, मैंने सब्र किया, मगर ए बाबा आपने मेरा हाथ अली के हाथ में दिया था, अली के गले में रस्सी बांधी गई है, बाबा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बाबा अली के गले में रस्सी बांधी गई है, फातिमा सब बर्दाश्त करेगी, अली मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा मुझे इजाजत दो, मैं इसके लिए बददुआ करूं। अरे ये आवाज अली के कानों में आ गई, सलमान अरे जल्दी रहो वरना कयामत आ जाएगी। अली ने कहा, फातिमा के पास जाओ और उसे कहना, अली ने कहा मेरे आका वास्ता बददुआ न करना। फातिमा जाके सलमान ने समझाया, हो मौजा एक मरतबा बेटी ने बाप का मामा उठाया, रजा उठाई, बाबा अली की कसम से मजबूर हो गई, जा रही हूँ बाबा, मगर ए बाबा बददुआ नहीं कर सकती, मगर इल्तिजा तो कर सकती। बाबा हाथ जोड़े, मुझे बुला लो। अब फातिमा जिंदा नहीं रहना। ए बाबा आपके पास जमाना बदल गया, मुसलमानों ने धोखा दिया। ए बाबा अब फातिमा मरने की तमन्ना कर रही है। ए बाबा बहुत जल्दी मैं आपके बाबा आ जाऊंगी। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين. اے میرے مالک، تجھے شہزادی کونین کی مظلومیت، سب یہ غلام ہاتھ جوڑ تیری بارگاہ میں، میرے مالک شہزادی پہ قیامت کو مسا ڈھانے والوں پر تو اپنی قدرتوں کے اعتبار سے عذاب نہ دے، ایسا عذاب کہ ایک لمحہ بھی پلوں کو چین ہے۔ میرے مالک اب تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں، کسی شہزادی کے پہلو سے کسر کے سکتے ہیں، یہ تیرے نبی کہنے بیٹھے چاہنے والے بیٹھے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں بچے رکھا یا جو کسی مجبوری کے تحت نہیں میرے مالک ان سب کے جتنے جائز مطالبات بے حق شہزادی کو نہیں ہوئے میرے مالک ہم جب تک زندہ رہیں رسول اور رسول کی محبت کے ساتھ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور ایک ہاتھ میں دامن رسول ہو۔ اے میرے اللہ ادارے تہذیب ادارے نور ادب کاروان ادب کے جتنے بھی ممبران ہیں جتنے بھی وابستگان ہیں سب کی روزی روٹی میں
دن دگنی اور رات چوگنی عطا اور نہ صرف یہ کہ ان کی روزی روٹی میں ترقی ہو، میرے مالک نے کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں محمد والے میرے مالک جملہ مومنین و مومنات کو ہر مصیبت ہر بلا ہر آفت بے حد شہزادی ہمیشہ محفوظ و مامون رکھ اور ہمیں ان کے غلام بننے کی توفیق عطا۔ اے میرے اللہ اب وارث امام بس وارث خانہ سیدہ وارث معصومین ہم سب کے امام زمانہ کو جلد سے جلد پردہ غیب ہٹ کر سامنے آنے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنی ٹھٹا کا بھی بدلہ لے سکے اور ہمارے تمام شہید معصوموں کے خون کا بدلہ ان ملعونوں سے لیں جنہوں نے ان پر وہ ظلم کیا ہے جو اگر دنیا کو پڑتا تھا تو دنیا ختم فتقبل منا انک